حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا. وہ بڑا غریب تھا, بڑا مفلس تھا, اور اس کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک بیوی تھی. یہ دونوں ایک غار میں رہا کرتے تھے, اور ان کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, کھانے کے لیے سامان نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے, یہ لوگ جو ہے ایک ہی کپڑا تھا. جب یہ عبادت کر لیا کرتے تھے تو اسی کپڑے کو اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے. ان کی بیوی وہ کپڑا پہن کر کے عبادت کیا کرتی تھی. ایک دن ان کے اقبال کا ستارہ بلند ہوا. کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. یہ بڑھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. قدم بوسی کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر, آپ جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لیے. میرا ایک پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانا ہے. اب ذرا غور کیجئے, وہ لوگ عریضہ پیش کرتے ہیں, حضور آپ نبی اللہ ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر چیز ظاہر و باہر ہے. ہماری غربت کا یہ عالم ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, غربت کا یہ عالم ہے کہ کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. بڑی تنگ دستی میں زندگی بسر ہو رہی ہے, بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ ہمیں موت آ جاتی. لہٰذا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ الہ العالمین تو سب کو رزق عطا کرتا ہے, تو سب کو پہننے کے لیے کپڑا دیتا ہے. الہ العالمین تو سب کو رہنے کے لیے مکان عطا فرماتا ہے. اے اللہ, کیا میرے لیے جو ہے زمین اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ میرے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے؟ الغرض انہوں نے یہ کہا کہ جا کر کے یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے اللہ میری قسمت میں میری زندگی بھر کا جو رزق ہے وہ کل عطا فرما دے, تاکہ میں اور میری بیوی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. اب ذرا غور کیجیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا پیغام ہے, یہ جو تمہارا عریضہ ہے, میں رب تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ضرور پہنچاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں, رب تبارک و تعالی سے شرف ہم کلامی حاصل ہوتی ہے, تو بارگاہ رب العالمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا, آج تیرا ایک بندہ ملا تھا, اور وہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے جو ہے اپنی غربت کی شکایت کی ہے. اس کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں, اس کے جسم پر جو ہے جسم پر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. یا الہ العالمین, آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر, قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے میں نے اسے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے, جس کے تحت نظام قدرت چل رہا ہے. چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے, ان کی زندگی زیادہ ہے, اور ان کی زندگی میں رزق تھوڑا ہے, اس لیے ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے رزق دے رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا رزق کھا کر کے اپنے زندگی کے ایام کو پوری کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہ العالمین میں عرض کرتے ہیں اے مولا, تو علیم ہے, تو خبیر ہے, تو شہید ہے, تو سمیع ہے, تو بصیر ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, جو ظاہر ہے اس کو جانتا ہے, جو پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے. یا الہ العالمین, اس تیرے بندے نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو میری زندگی بھر کا رزق ہے وہ کل مجھے مل جائے. اے میرے مولا, اسے زندگی بھر کا رزق کل عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر, تو میرا پیغمبر ہے, اس لیے جو ہے میں تیری بات کو مانتا ہوں, تیری بات پر جو ہے تیری بات کو میں قبول کرتا ہوں, اس لیے کل اس کا جو بھی رزق ہے پہنچ جائے گا. لیکن یاد رکھنا, اس کے بعد ہم انہیں کوئی رزق نہیں دیں گے. اب ذرا غور کیجیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں, اسی غار سے گزرتے ہیں, یہ دونوں جو ہے راستے میں انتظار کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ لوگ اپنے غار میں آتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سربت سجود ہو جاتے ہیں, عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں. رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے, صبح ہوتی ہے, کیا دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت والا شخص آ رہا ہے اور جس کے پاس بہت سارا جو ہے سامان ہے، بہت سارا اجناس ہے، بہت سارے پھل ہیں، وہ لا کر کے اس غار کے دروازے پر رکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، پہنچ جاتے ہیں بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں، ازگزار ہوتے ہیں کہ حضور جو آپ نے کل ہمارا عریضہ پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے، ہمارے زندگی بھر کا رزق مجھے مل گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ شخص جاتا ہے اور جو شہر میں باورچی تھے ان باورچیوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد شہر میں جتنے غربا تھے، جتنے غریب تھے، جتنے مسکین تھے، لاچار تھے، یتیم تھے، بے آسرا تھے، بے سہارا تھے، سب کو دعوت دے دیا، اور دعوت دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد ارگزار ہوتے ہیں کہ حضور آج کی دعوت ہمارے گھر پر قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کھانا کھانے کی غرض سے جو ہے اس کے مکان پر آتے ہیں جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے، اب ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، جتنے یتیم ہیں، جتنے لاچار ہیں، جتنے بے کس ہیں، جتنے مجبور ہیں، سب یہاں پر آج موجود ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، سب لوگ کھانا کھا کر کے جب واپس جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا دیکھا کہ سارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ رات بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب جو تو نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اس پر میں تیرا شکر گزار ہاں۔ اب دیکھیے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے پھر وہی نورانی صورت والا بہت سارا مال لے کر کے، بہت سارا سامان لے کر کے، بہت سارا اجناس لے کر کے، بہت سارا پھل لے کر کے سامنے سے آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اسی غار کے دروازے پر رکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے شہر میں جاتا ہے، باورچی کو بلاتا ہے اور کھانا بنانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر انہی غریبوں، یتیموں، بے کسوں، لاچاروں کو سب کو دعوت دے کر کے چلا آتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، اسی طریقے سے سامان آتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں اے میرے مولا تو نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے زندگی بھر کا رزق آج ہی عطا کر دے رہا ہوں، لیکن پھر میں اسے رزق نہیں دوں گا، لیکن ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کلیم اللہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اس کے زندگی بھر کا رزق عطا کر دیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے تجارت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جو شخص مجھ سے تجارت کرے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ منافع میں رہے گا۔ دنیا کا انسان اگر کسی سے جب سودا کرتا ہے، جب کسی سے تجارت کرتا ہے تو اس کا لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ سے تجارت کرے پھر اس کے منافع کا عالم کیا ہوگا، اس کے جو ہے منافع کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔